سحر سے ساپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون: بے جرم مجرم۔ تقریباً ہر گاؤں میں ایک ایسا شخص پایا جاتا ہے جو پورے گاؤں کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام اکبر تھا، مگر سب گاؤں والے اسے لالا کے نام سے جانتے تھے، حتیٰ کہ اکبر کی بوڑھی ماں بھی اپنے اس بیٹے کو لالا ہی کے نام سے پکارتی تھی۔ لالا بھی گل لالا سے کم نہ تھا، گلے لالا سے کم نہ تھا۔ مسکرا کر سوال کا جواب دینا، بات کرتے ہوئے سانپ کے بچے کی طرح بار بار زبان باہر نکالنا اور رازدارانہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے آنکھ مار کر مشورہ دینا اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا تھا۔ اس کی ایک دکان تھی جس میں 3 الماریاں، ہر الماری کے 25-30 خانے تھے۔ جیسے بلوچستان میں کم آبادی پائی جاتی ہے، اسی طرح اکبر کی دکان کے تقریباً سب خانے اشیاء سے محروم تھے۔ 4-5 ماچسیں، 2 آیوڈین ملا نمک کے تھیلے، ٹریٹ بلیڈ کی ڈبیا، گولڈ کپ کے سگریٹوں کی 4-5 ڈبے اور صرف کپڑے دھونے والے صابن کی 4 چاکیوں دکان کے اندر دکان کی رونق دوبالا کیا کرتی تھی۔ دکان کی اس حالت کا ذمہ دار لالا خود تھا۔ لالا کبھی اپنی دکان پر 5 منٹ بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ شروع میں جب اس نے دکان کھولی تو ان دونوں میں جبر کر کے کچھ دیر بیٹھا کرتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ عوام کا لالا بننا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے لالے ہی کی دکان سے ہدار لگا رکھا تھا۔ ہدار لالے کی دکان کو دیمک کی طرح چاٹتا رہا۔ رہی صحیح کسر لالے کی دوستی یاری نے دوستی نبھاتے ہوئے نکالی۔ دن کا تھوڑا بہت منافع لالے کی سگریٹ کی نصف رقم پوری کر ہی لیتا۔ ہر دن کے بعد دکان کا ایک خانہ خالی ہو جایا کرتا تھا۔ دکان آخری سسکیاں لے رہی تھی، اور ان دنوں اس دکان کو لالا تو نہیں مگر لالے کے بانجے صرف کھول کر گھر چلے جایا کرتے تھے۔ چھوٹی سی بازاری میں اب لالے کی دکان کی طرف کوئی مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پورا دن خالی پیٹ یہ دکان اپنا شٹر کھولے لوگوں کو سامنے سے آتے جاتے دیکھا کرتی تھی، اور اپنے سامنے سڑک کے پار اس بازار کا سب سے بڑا سٹور تھا، اسے دیکھتی رہتی، جیسے عیدگاہ میں گداگروں کے بچے بڑے بڑے افسروں کے بیٹوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ سٹور بھی کبھی کبھی فارغ وقت میں بڑے غرور سے لالے کی دکان کو دیکھ کر ترس کھایا کرتا۔ لالے کی دکان کو ہم آٹومیٹک کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی آدمی آ کر صابن کی چاکی اٹھا کر پیسے صندوقچی میں ڈال کر چلا جایا کرتا تھا۔ شام کو ساتھ والے دکاندار اور کبھی کبھی سامنے والا سٹور کیپر اسے بند کر دیا کرتا تھا۔ لالے کی اس دکان نے کئی راتیں تارے گن گن کر گزاری تھی، کیونکہ ان دنوں اسے بند کوئی نہ کر سکا تھا۔ لالے کی دکان میں سے کبھی کسی نے کوئی چیز نہیں چرائی تھی۔ آخر اس میں چرانے کے لیے تھا بھی کیا؟ لالے کی دکان کی طرح لالا بھی بھوکا ننگا بادشاہ تھا۔ گاؤں کے ہر گھر کے چولہے کے سامنے بیٹھ کر ایسے شروع ہو جاتا جیسے وہ اس گھر کا فرد ہو، اور ویسے بھی گاؤں کا ہر فرد اسے اپنے گھر کا آدمی سمجھ کر ملتا تھا۔ ادھار جو کھایا تھا انہوں نے، اور لالا بھی اس قدر ہمدرد تھا کہ اگر گاؤں میں ایک دن 2 شادیاں ہوتی تو دونوں میں شریک ہو کر اپنے آپ کو بار بار سامنے کر کے یہ ثابت کروا دیتا جیسے وہ بہت کام کر رہا ہو۔ گاؤں میں ہر بیمار کی بیمار پرسی ہر خوشی و غمی میں برابر شریک رہتا تھا۔ کبھی کبھار اپنی دکان کے سامنے سے گزرتا تو دکان کے اندر بھی چلا جاتا، شیشہ اٹھا کر کنگھی کرتا، ساتھ والے دکانداروں سے باتیں کرتے کرتے واپس کہیں چلا جاتا۔ لالے کو شاید ہی کسی شخص نے ہاتھ میں سگریٹ کے بغیر دیکھا ہو۔ ہر وقت ایک سگریٹ اس کے کان میں اور دوسرا انگلیوں یا ہونٹوں کے بیچ میں ہوتا، جیسے خزاں میں درختوں کے نیچے پتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح لالا جس جگہ بیٹھتا ارد گرد سگریٹ کے ٹوٹوں کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ لالے کا ایک بھائی مجاہد تھا جو جہاد کشمیر میں شہید ہو چکا تھا۔ باپ بچپن ہی میں مر گیا تھا۔ اب اس کا اس دنیا میں گاؤں والوں اور ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شہنشاہ آدمی تھا، دن رات لوڈو، تاش، ڈرافٹ بورڈ یا کیرم بورڈ کھیلا کرتا تھا، اور اسے بھی ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی نہ کوئی مل جایا کرتا تھا۔ بہرحال کبھی کبھی وہ ان کھیلوں سے تھوڑا سا اکتا جاتا اور گھر جا کر سو لیا کرتا تھا۔
ورنہ 15 دن تک وہ گھر کا منہ نہیں دیکھا کرتا تھا۔ ویسے بھی وہ رات کھیل میں گزار دیا کرتا تھا، پھر دوسرے دن کسی لنگے یار کے کمرے میں بستر والی چارپائی پر لیٹ جاتا تھا۔ کھانے پینے کا بندوبست خود بخود ہو جاتا تھا، یا پھر نہ ملے تو گھر جا کر کھا لیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ صبح 10 بجے سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ کسی نے اسے بتایا کہ سنا ہے آج انکم ٹیکس والے آ رہے ہیں۔ لالے نے جو ہی انکم کا نام سنا تو بات ادھوری چھوڑتے ہوئے جلدی اپنی دکان کی طرف چلنے لگا۔ دکان کے سامنے پہنچا، دکان کھلی تھی، پتہ نہیں کس نے کھولی تھی، بہرحال لالے نے جلدی سے شٹر نیچے کیا۔ ایک لمبے عرصے بعد لالے نے دکان خود بند کی تھی۔ باقی دکانداروں کو بھی ٹیکس والوں کی آمد کی خفیہ خبر مل چکی تھی، لہٰذا دکان بند کیے کہیں گھروں میں چھپ کر بیٹھ چکے تھے۔ پوری بازاری میں وہی سٹور کھلا تھا۔ لالا بھی دکان بند کیے جلدی ٹیکس سے ڈرا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ پورا دن چارپائی گھر کی چھت پر لگا کر سویا رہا۔ وہ اپنی طرف سے ٹیکس والوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ عصر کی اذان نے اسے اٹھایا۔ لالے کے گندے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر ماں نے اسے کپڑوں کا دوسرا جوڑا دیا اور کہا، تیرے کپڑے بہت گندے ہو چکے ہیں، اتار کر یہ جوڑا پہن لے اور دکان سے صابن بیچ دینا، میں یہ بھی دھو دوں گی۔ اکبر نے پرانا صحیح مگر دھویا ہوا سوٹ لگایا، تھوڑا سا نکھر گیا۔ بند دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے سوچا کیوں نہ صابن بیچ دیا جائے، ویسے بھی یاد آ گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے دکان کھولی۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا۔ سرخ آسمان کے مغرب والے کونے میں جمع ہو چکی تھی۔ دکان کھولی اور کھولتے اس کا ذہن بڑا لطف اندوز ہو کر، دیکھو میں نے ٹیکس والوں کو دھوکہ دے ہی دیا۔ شٹر کھولنے کے بعد دکان کے اندر ایک قدم رکھتے ہی اسے پاؤں میں ایک ورق نظر آیا۔ اس نے اٹھا کر پڑھا تو اسے 5000 روپے ٹیکس دینے کا حکم دیا گیا۔ اکبر یہ پڑھ کر پہلے تھوڑا پریشان ہوا، مگر پھر ہنسا کہ یہ ٹیکس والے بھی پاگل ہیں، میری دکان کی کل مالیت کی 200 سے زیادہ نہیں، اور چالان 5000۔ یہ سوچتے ہوئے خود ہی ہنستا رہا۔ اس چالان کو فولڈ کر کے جیب میں ڈال دیا اور سوچا میں نہیں دوں گا ٹیکس، جو کچھ کرنا ہوا کر لیں گے۔ ٹیکس کو جاری ہوئے کوئی 10-15 دن گزر چکے تھے۔ باقی دکاندار یا تو ٹیکس والوں کو رشوت دے کر آدھا کروا کے ادا کر چکے تھے، اور کچھ نے اسی وقت ٹیکس والوں کو کچھ اچھا کھانا کھلایا اور کچھ نے رقم دے کر مکاؤ کر لیا تھا۔ مگر اکبر کو کس کی فکر تھی؟ اس نے تو اس سے پہلے کبھی بجلی کا بل بھی ادا نہ کیا تھا، تو جواباً اس کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا تھا۔ اس کا ذہن ٹیکس قبول بھی چکا تھا، البتہ کبھی وہ کھلی ہوئی دکان کے سامنے سے گزرتا یا کبھی دکان کے اندر داخل ہو کر مونچھوں پر کنگھی پھیرتے ٹیکس یاد آتا تو وہ مسکرا جاتا اور اپنی مسکراہٹ شیشے کے اندر دیکھ کر تھوڑا اور ہنستا۔ ٹیکس جاری ہونے کے تقریباً مہینے بعد وہ اپنے ایک دوست کی دکان کے پیچھے چارپائی پر بیٹھے 4 آدمیوں کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ باہر پولیس کی گاڑی رکی، ایک موٹا پولیس والا آیا اور اکبر کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اکبر کے ایک ہاتھ میں ہتھکڑی لگی تھی اور دوسرے میں تاش کے چند پتے، اور گاؤں میں بھی پولیس والوں سے اسی رازدانہ اور آنکھ مار کے بات کرنے والے سٹائل میں ہنستے کھیلتے باتیں کر رہا تھا۔ پولیس والے بھی اکبر کے ساتھ خوش تھے، اور انہوں نے اسی خوشی میں اکبر کو ہتھکڑی کھولتے ہوئے سلاحوں کے پیچھے کر دی۔ اکبر کو اب احساس ہوا، تھوڑی دیر سلاحوں کو پکڑے باہر کی دنیا کو اداس نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جیل کے کمرے میں ایک کونے میں ننگے فرش پر اپنے بازو کو سہارا بناتے ہوئے لیٹ گیا۔ جیل کے اس کمرے میں مختلف قسم کے لوگ تھے، ان کے جسم جیل کے کمروں میں بیٹھ کر پھولے ہوئے تھے، سب کی داڑھی مونچھ برابر بڑی ہوئی تھی، بعض تسبیح اٹھائے کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ سلاحوں کے قریب روشنی میں چوکڑی مارے قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو لطیفے سنا کر ہنس رہے تھے، بعض نمازیں ادا کرتے ہوئے مگر ایک وقت میں 8 سجدے، اور بعض کسی شریف کے ارد گرد دائرہ بنائے بیٹھے اسے تنگ کر رہے تھے۔ کوئی اذان دیتا۔ اول تو اکبر نے اپنے آپ کو کسی پرانے چڑیا گھر کا نیا جانور تصور کیا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر ساتھ والا ایک سنجیدہ قیدی اکبر سے مخاطب ہوا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں قید کیا گیا ہے آپ کو؟ اکبر نے اسے غور سے دیکھا، سانپ کے بچے کی طرح زبان ہونٹوں پر ماری، پھر اس کے تھوڑا اور قریب ہوا اور انتہائی رازدانہ لہجے میں بولا، بس یار ٹیکس کے نہ ادا کرنے کے کیس میں آیا ہوں۔ قیدی نے تھوڑا سا سوچا، پھر بولا، چلو اگر ٹیکس ہو ہی گیا تھا تو تھوڑی سی رشوت دے کر کم کروا لیتے نا۔ ہاں اکبر ہنسا اور ہنستے ہنستے بولا، رشوت اگر دیتا تو وہ 6000 مانگتا۔ پھر ہنسنا شروع ہو گیا۔ قیدی غور سے اکبر کو دیکھتا، اتنے میں اکبر نے اسے بتایا کہ ٹیکس 5000 تھا۔
قیدی بھی تھوڑا سا ہنسا۔ پھر اکبر نے قیدی کو سارا واقعہ سنایا۔ قیدی بھی کہہ کے لگا کر ہنسنے لگا، اور پھر ہنستے ہنستے اور قیدیوں کو بھی پاس بلایا۔ کچھ سجدے دیتے رہے اور کچھ قرآن پڑھتے پڑھتے اکبر اور پہلے قیدی کی طرف دیکھ کر اکبر کا واقعہ سننے کا انتظار کرنے لگے۔ واقعہ سننے کے بعد اکبر اور قیدی حتیٰ کہ باہر کھڑا پولیس والا بھی ہنسنے لگا۔ تقریباً سب قیدی اکبر کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کچھ غمگین چہروں والے بھی تھے۔ غمگین قیدی تو واقعہ سننے کے بعد دوبارہ لیٹ گئے، مگر تھوڑے تھوڑے خوش طبیعت قیدی اکبر کے رازدانہ لہجے میں باتیں سنتے رہے۔ 2 دن بعد اکبر سب قیدیوں میں گل مل گیا تھا۔ تیسرے دن لوڈو پہنچ گئی۔ 4 کھلاڑی کھیلتے، باقی تماشائی اکبر کا ایک دوست اسے ملنے آیا تو اکبر نے تاش اور گولڈ کپ کے سگریٹوں کی فرمائش کر ڈالی۔ اسی دن شام کو یہ چیزیں بھی دوست نے بھیج دی۔ اب لوڈو اکبر نے تماشائیوں کو دے دی اور پھر تاش شروع ہو گئی۔ دن رات تاش چلتی، رات کو کئی موم بتیاں چلتے چلتے صبح تک دم توڑ جاتی۔ اکبر کی آمد سے خوش طبیعت قیدیوں کو بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا زبردست روزگار لگ گیا تھا، جبکہ نمازیں اور قرآن پڑھنے والے قیدی بہت تنگ ہو گئے تھے۔ وہ اب لوڈو کے دانے کی کڑک اور یکا دہلا اٹھی سن سن کر تھک جاتے۔ رات کو پاسا پلٹتے تو شور بہت برا لگتا، مگر چونکہ بدماش گروپ سے خطرے کی بنا پر کچھ نہ کر پاتے، وہ زیادہ کسی تعلق والے پولیس والے سے شکایت کرتے، مگر پولیس والے بھی ان کو کیا سزا دیتے جن کو انہوں نے مار مار کر سزا کا عادی بنا رکھا تھا۔ 10 دنوں بعد یہ عالم تھا کہ اگر کسی قیدی کی عدالت میں حاضری ہوتی تو وہ منہ ٹیڑھا کر کے کہتا، یار یہ عدالت بھی کیا پھڈا ہے، یار جی تو کرتا ہے پیغام بھیج دوں جج کو کہ جو سزا سنانی ہے سنا دے، مجھے ادھر تاش کھیلنی ہے۔ جیل کے اندر اکبر والے کمرے میں 4 تاشیں اور 2-3 لوڈو کی گیمیں بیک وقت چلتی رہتی۔ غمگین اور مذہبی قیدیوں کی شکایت پر انہیں ایک اور کمرے میں شفٹ کر دیا گیا اور دوسرے کمروں سے بدماش قیدی اکبر والے کمرے میں بھیج دیے گئے۔ اکبر والے کمرے میں ہر طرف 4 کا گروپ تاش میں مصروف ہوتا۔ پولیس واتے چپاتیاں اور ساگ وغیرہ سلاحوں سے اندر ڈھیر لگا کر رکھ جاتے۔ بعض اوقات پورے دن کی روٹیاں ادھر ہی پڑی رہتی اور سوکھ جاتی۔ پھر کوئی 4 کا گروپ آدھی رات کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر سوکھی ہوئی روٹیاں کھا کر پھر تاش کو جڑ جاتا۔ بعض گروپ 2 دن بعد کوئی 2 دن کے سونے۔ بعض ایسے قیدی تھے جو 2 دن لگاتار جاگتے رہتے۔ پھر تیسرے دن اس کی عدالت میں ہوتی تو وہ بیان دیتے دیتے یا اونگتے رہتے یا پھر سو جاتے۔ اکبر والے کمرے کے کسی قیدی کا جب کوئی رشتہ دار یا دوست آتا تو وہ اسے سگریٹوں اور موم بتیوں کی فرمائش کرتے اور اس کے جانے کے بعد کہتے، ویسے ہیں فارغ لوگ، ملنے چلے آتے ہیں، انہیں پتہ ہے ادھر ہمارا ٹائم نہیں ہوتا۔ اکبر کو مہینے سے زیادہ جیل میں گزر گیا تھا، مگر اسے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ایک پل نہیں گزرا۔ مہینے کے بعد اکبر کے دوست بھی آنا جانا بند ہو گئے تھے۔ ایک دن اکبر کی ماں کو اکبر کا دوست جیل لے آیا۔ اکبر کوئی 2 گھنٹے اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر ماں کو روتے دیکھ کر اکبر بھی رونا شروع ہو گیا۔ 1 مہینے بعد جیل کے اس کمرے میں اداسی چھائی تھی۔ اکبر کی ماں نے کہا، بیٹا میں گاؤں کے نمبردار کے پاس گئی تھی، مگر اس نے بھی بے بسی دکھا دی، اب میں کسے کہوں جو تمہیں رہا کروا دے۔ پھر اکبر کی ماں نے SHO کے پاؤں پکڑے، مگر SHO نے بھی کہا، اماں یہ محکمہ کو آرڈر ملا ہے، جو آدمی ٹیکس نہیں دیتا اسے 1 سال قید کر دیا جائے۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں، یہ فیصلہ عدالت سنا چکی ہے، یا تو آپ ٹیکس جمع کروائیں اور اسے نکال کر لے جائیں یا پھر سال پورا ہونے دیں۔ اکبر کی ماں روتے روتے چلی گئی۔ اکبر تھوڑا اداس تھا، وہ لیٹ گیا پھر سو گیا۔ جاگا تو تاش رہی تھی اور اس کے باقی 3 دوست بھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اکبر بھی اٹھا اور پھر اپنے پرانے سٹائل میں تاش میں مشغول ہو گیا۔ اگلے دن اکبر کی دکان کا مالک سلاحوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ویسے جب وہ جیل کے اور کمروں کے سامنے گزر رہا تھا تو ہر کمرے کے قیدی سلاحوں سے لٹک لٹک کر پوچھ رہے تھے، بابا کس کو ملنا ہے؟ مگر اکبر کے کمرے کا تو کوئی بندہ نہیں لٹکا تھا۔ پہلے وہ سلاحوں کے سامنے کھڑے ہو کر غور سے 4 قیدیوں کی ٹولیوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اکبر کدھر ہے؟ اکبر کی شیو بڑی ہوئی تھی، وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ اکبر تاش کا کارڈ پھینکتے ہوئے پیچھے مڑا اور ہاں صاحب کیا حال ہے؟ اکبر بہت مگن تھا، اس لیے اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا اور ادھر ہی سے مالک کی دکان کی کسی بات کا جواب ہاں یا نہیں میں دیتا رہا۔ آخر وہ کہہ کر چلا گیا تھا، اچھا اکبر میں چلا اور میں نے تمہارا جو ادھار رکھایا تھا وہ اس بار کے کرائے سے بھی کاٹ لینا۔ اکبر تاش میں کھویا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس نے کوئی لمبی بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ اسی طرح مہینے گزرتے رہے۔ ہر مہینے بعد مالک دکان آ کر یہی کہہ کر چلا جاتا اور جب اکبر کی ماں آتی تو افسردگی چھا جاتی۔
ان قیدیوں میں صرف اکبر ہی تھا جس کی ماں پر سب قیدی کھڑے ہو کر اکبر کی ماں کو اپنی ماں کی طرح دیکھتے رہتے اور اکبر اور اس کی گفتگو کبھی اکبر کے منہ اور کبھی اس کی ماں کے منہ کی طرف دیکھتے اور سنتے۔ جیل کے باہر کھڑا پہرا دینے والا پولیس والا ان تاش کھیلتے خوش خوش قیدیوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار لگتا۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ کاش وہ بھی مجرم ہوتا اور جیل کے اندر تاش کھیلتا۔ اس عرصے جس قیدی کی عدالت میں حاضری کی تاریخ آتی اسے پولیس والے گھسیٹ کر لے جاتے۔ بیان کے بعد گیم جہاں سے رکی ہوئی تھی وہیں سے چلتی، کیونکہ بیان دینے والا قیدی تو اپنے کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر لے جاتا۔ زمین پر پڑے کارڈ وہیں اسی ترتیب سے رہتے، پھر گیم شروع ہو جاتی۔ سب قیدی باہر کی دنیا بھول چکے تھے، بس ان کے ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے میں کارڈز ہوتے۔ سب سگریٹ اس کمرے کے سب قیدیوں کی مشترکہ ملکیت ہوتے تھے۔ جیل کے کمرے میں ہر طرف پگھلا ہوا موم اور سگریٹوں کے ٹوٹے نظر آتے۔ جب کوئی پولیس افیسر وزٹ کرنے آتا تو اس وقت بدبو سے اس کمرے کی طرف منہ نہ دیتا۔ جس قیدی کی سزا پوری ہوتی جب تک اسے کوئی آ کر گھسیٹ کر نہ لے جائے نہ جاتا، اور رہا ہونے کے بعد بھی ہر روز اکبر اور دوسرے قیدیوں کو ملنے آتا۔ اکبر اور اس کے دوست قیدی مہینہ مہینہ نہ نہانے نہ منہ دھوتے، ان کی داڑھی ٹہنوں تک پہنچنے والی تھی۔ جس کی رہائی ہوتی اس کی جگہ اس قسم کا بندہ کمرے میں بھیج دیا جاتا، کیونکہ جیل کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں وہ اور پولیس والے دوست یار بن جاتے ہیں۔ ویسے بھی تو جیل کے اندر سزا یافتہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اکبر جب تک جیل میں رہا کسی قیدی نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ذکر کم از کم اس کمرے میں نہیں کیا تھا۔ یہی تاش کھیلتے کھیلتے اکبر کی سزا پوری ہو گئی۔ ایک صبح جیل کا دروازہ کھلا اور پولیس والے نے اکبر سے کہا، اکبر تمہاری سزا پوری ہو گئی، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ کمرے میں موجود سب قیدی ہنسنے لگے۔ پھر اکبر نے کہا، میں نہیں جاؤں گا، ادھر گیم چل رہی ہے۔ پولیس والے نے بھی سلاخوں کے دروازے کو تالا پھر لگا دیا۔ اکبر کھیلتا رہا۔ ایک روز اکبر کی ماں اکبر کو ملنے آئی، پھر افسردگی چھا گئی، پھر وہی آنسوں۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ سال تو پورا ہو گیا، کیونکہ پچھلے سال جیٹھ میں میرا بیٹا قید ہوا تھا۔ تھانے دار نے دروازہ کھولا۔ اکبر سب قیدیوں سے روتے ہوئے گلے ملا۔ وہ نہ جاتا، مگر ماں کو دیکھ کر رہا ہونا کوئی بری بات نہ سمجھا۔ سب قیدیوں نے بھی جب اکبر کی ماں کو دیکھا تو انہوں نے اکبر کو چاہتے ہوئے بھی روکا نہ۔ اکبر پہرا دینے والے پولیس سے بھی گلے ملا۔ پولیس والے نے بھی اکبر کو دعا دی، خوش رہ اور اسی طرح لوگوں کو خوش رکھ۔ تھانے دار نے بھی اپنے ہم عمر اکبر کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، تم کائنات کے اندر تمام جیلوں کے سب سے اچھے قیدی ہو، جو سزا پوری ہونے کے بعد بھی جیل کے اندر ہی رہنا پسند کرتے ہو۔ اکبر قیدیوں سے بار بار ہاتھ ملا کر ماں کے ساتھ ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ رات ماں کے ساتھ اپنے گھر میں گزاری۔ بہت اچھی نیند سویا۔ جب جاگا تو اپنے گھر کا چھت اسے عجیب لگا۔ اسے اپنے ارد گرد کوئی قیدی نظر نہ آیا۔ تھوڑا غمگین ہوا، پھر ہنسا۔ دوپہر تک ماں کے ساتھ رہا، پھر لوگوں کو گھر گھر جا کر ملتا، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے پورا سال اس کا پتہ بھی نہیں کیا تھا۔ مگر اکبر کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، وہ اس قسم کی باتیں محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اکبر نے شیو بنوائی تو ایسے لگا جیسے دولہا بننے جا رہا ہو۔ تمام دکانداروں سے ملا، پھر ایک دن دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ دکان بند تھی۔ یہ پورا سال دکان بند رہی، آخر کون کھولتا؟ اس کا بانجا تو فوج میں بھرتی ہو چکا تھا اور ساتھ والے دکانداروں نے بھی اسے کھولنا اب مناسب نہ سمجھا۔ چابی کسی کے پاس نہیں تھی، تالے کو زنگ لگ چکا تھا۔ ایک پتھر کی مدد سے تالا توڑا۔ دراصل اکبر اپنی مونچھوں کو کنگھی کرنا چاہتا تھا، نہ جانے اسے اپنی دکان کے کنگھے اور شیشے سے کیوں لگاؤ تھا۔ اسے جیل کے اندر بھی کبھی کبھی ان کی کمی محسوس ہوا کرتی تھی۔ تالا ٹوٹ گیا، اب شٹر کھل نہیں رہا تھا کیونکہ اس میں گریس ختم ہو چکی تھی۔ اکبر نے ساتھ والے دکاندار کو بھی بلایا، دونوں نے مل کر شٹر کھولا۔ شٹر کھولتے کھولتے دکاندار نے اکبر کو بتایا کہ پچھلے دنوں ٹیکس والے آئے تھے، بڑی مشکل سے ٹیکس کم کروایا۔ اکبر ہلکا سا ہنسا اور ہنستے ہنستے اس کی نظر پھر پاؤں میں پڑے ہوئے ورق پر پڑی۔ اکبر نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ اکبر کو اس مرتبہ بھی 5000 کا ٹیکس جاری ہوا تھا۔ اکبر نے اس چالان کو بھی فولڈ کیا، اس کے متعلق کسی کو نہیں بتایا، اور تیز تیز جیل کی طرف بھاگنے لگا۔